نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے: نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست، اور یہ انہی کو دی جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ انہی کو دی جاتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں میں حکم فرمایا ہے کہ نیکی برائی کے بدلے کی جائے، کوئی برا کرے تو کرنے دیں لیکن آپ اچھائی کریں۔ دوسری بات یہ کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اور تیسری بات یہ کہ یہ خوش نصیب لوگوں کو صفت دی جاتی ہے، ایسا نہیں کہ ہر کوئی اختیار کر لے۔ جو خوش نصیب ہوتے ہیں، نصیبے والے ہوتے ہیں اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ان کی خاصیت ہوتی ہے۔ شروع میں کہا کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، یہ سب جانتے ہیں کہ نیکی اچھائی کو کہتے ہیں، برائی بدی کو کہتے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی جوڑی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ نیکی کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے، برائی کا نتیجہ برا نکلتا ہے، اور نیکی اور بدی کی مثال ایسی ہے جیسے خوشبو اور بدبو میں فرق ہوتا ہے۔ خوشبو پسند کی جاتی ہے، بدبو کو ناپسند کیا جاتا ہے، اور روشنی کو پسند کیا جاتا ہے، اندھیرے کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح خوبصورت کو پسند کیا جاتا ہے، بدصورت کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ نیکی اور برائی کی مثال ایسی ہی ہے، یعنی ان دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ مومن کے اندر یا تو نیکی ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر نیکی ہے تو مومن، اور نیکی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ایمان میں کمی ہے یا پھر وہ کافر ہے۔ دوسری چیز، اسلام نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ یہ کہ کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کرے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن، جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو برائی کرنے والا ہے آپ کی اچھائی کو دیکھ کر آپ کا دوست بن جائے گا، دشمنی ختم ہو جائے گی اور دوستی اختیار کر لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی یہی تھا۔ کفار مکہ کانٹے بچھاتے، آپ پھر بھی خطہ پیشانی کے ساتھ ان کو سلام کرتے، ان سے ملتے، خیریت پوچھتے۔ آپ کے جانی دشمن ہو گئے اور آپ کو مارنے کے در پر ہو گئے، ایسے وقت بھی آپ نے امانتیں اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اور ان کی امانتیں ان کو پہنچائی۔ لوگ برا کر رہے ہیں اور آپ نے سب کے ساتھ اچھائی کی، نیکی کا معاملہ کیا، اور یہی تعلیم بھی دی ہے۔ ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ اب یہ مسجد دیکھ لیں، یہاں جو صفیں بچھی ہوئی ہیں ان میں عام صفیں بچھ سکتی تھی، لیکن قالین ہے، یہ صفوں کی خوبصورتی ہے۔ دریچے بغیر کھڑکیوں کے رہ سکتے تھے لیکن ان پر کھڑکیاں لگائی گئی ہیں، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ دروازے لگائے گئے ہیں، یہ دروازوں کی خوبصورتی ہے۔ انسان کپڑے پہنتا ہے، کپڑوں پہ زائد کپڑے پہنتا ہے، یہ کپڑوں کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ ہر چیز کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں خوبصورتی کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں میک اپ۔ انسان استعمال کرتا ہے کہ خوبصورت ہونا ہے، میک اپ کر لو۔ عام طور پر یہ عورتوں کا معاملہ ہے۔ اسلام کا میک اپ یا ایمان کا میک اپ
یا مومن اور مسلمان کا میک اپ کیا ہے؟ وہ ہے اخلاق حسنہ، جسے یہاں قرآن میں بتایا ہے، برائی کے بدلے اچھائی، یہ ہے اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق، اچھی عادات۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا معاشرہ انتقامی ہو گیا ہے، جو جیسا کرے گا ہم اس کے ساتھ ایسا رہیں گے۔ اسلام نے اسی کی تردید کی ہے، کوئی برا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرو، جو اچھائی کرے اس کے ساتھ اور اچھائی کرو۔ اس سے معاشرہ قائم رہتا ہے، گھر بنے رہتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات قائم رہتے ہیں، باپ اور بچوں میں اختلاف نہیں ہوتا، تجارت کرنے والے گاہک اور دکاندار میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی۔ یہ اخلاق کی وجہ سے ہے۔ اگر اخلاق گر جاتے ہیں تو ہر جگہ لڑائی کا بیج بویا جاتا ہے، اسی کو اسلام نے منع کیا ہے۔ اسلام کی خوبصورتی یا اسلام کی بنیاد جسے کہتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ نماز ہے، کلمہ طیبہ ہے، اور روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تو بنیاد ہے اسلام کی۔ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام تمہارے ہاتھ سے کسی کو اور تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام ہے۔ لیکن یہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان نہیں ہے، یہ ادنا درجے کا ایمان ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تم سے فائدہ پہنچے، یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ اور اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں حسن اخلاق، اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق، یہ سب سے اونچے درجے کا ایمان ہوتا ہے، اخلاق حسنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، حسن اخلاق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ دوسرے نمبر کی بات ارشاد فرمائی، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اور تیسرے نمبر کی بات ارشاد فرمائی، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اس کے ساتھ درگزر اور معافی کا معاملہ کرو۔ یہ حسن اخلاق ہے، اس میں ساری کی ساری اچھائی آ گئی۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعلیٰ اخلاق والا، اچھے اخلاق والا ایسے ہے جیسے نبی۔ اللہ، کیا مطلب؟ ہمارے یہاں اگر اسے کہیں گے تو ایک یعنی اردو زبان میں جس طرح اگر اس کو با محاورہ ترجمہ کریں تو کہیں گے کہ وہ اتنے اچھے اخلاق والا ہے کہ نبی ہوتے ہوتے رہ گئے۔ یعنی اچھے اخلاق والا مومن اور نبی کے اندر صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے، باقی کوئی فرق نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو کتنے بڑے اعزاز سے نواز دیا کہ اچھے اخلاق اگر سارے کے سارے آ جائیں مومن کے اندر تو اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ صدیق اکبر کو کیوں نہیں کہا؟ صدیق اکبر تو ساتھ میں تھے، بعد میں نہیں تھے۔ اور باقی دوسرے صحابہ کی بھی مثال تھی، اخلاق ایسے کہ دشمن تعریف کرے۔ حضرت امیر معاویہ حضرت علی میں نظریاتی لڑائی ہے۔ ملک شام کا جو بادشاہ بھاگا ہوا تھا سلطنت چھوڑ کر، اسے پتا چلا کہ علی میں اور معاویہ میں اختلاف ہے، لڑائی کی نوبت آ رہی ہے، تو اس نے اپنا لشکر جمع کیا اور سوچا کہ مدینہ پر حملہ کرنا۔ حضرت معاویہ کو اطلاع مل گئی، حضرت علی کو پتہ نہیں چلا۔
حضرت معاویہ نے خط لکھا بادشاہ کے نام ملک شام کے اور کہا کہ یہ مت سمجھنا ہمارے آپس میں اختلاف ہے، لڑائی ہے، یاد رکھنا علی کی طرف سے سب سے پہلا نکلنے والا سپاہی معاویہ ہوگا۔ یہ تھے اخلاق صحابہ کی، ہر صحابی کی ایک ایک قدم کی زندگی اخلاق حسنہ سے بھری ہوئی۔ اس اخلاق سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے جو تمہاری جان کا دشمن ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسا جگری دوست۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ دشمنوں کو دوست بنانے والی چیز اخلاق حسنہ قرآن نے بتا دی، لیکن ہم وہ چیز اختیار کرتے ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، جو سمجھ میں آتی ہے، جس کی دلیل دی جائے، جس کا کوئی پروف پیش کیا جائے۔ پورٹس ماؤتھ یونیورسٹی ہے ایک، وہاں کے سائنسدانوں نے ریسرچ پیش کیا ہے، اچھے اخلاق، اچھی سوچ، حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھنا، جو لوگ واکنگ کرتے ہیں، ڈائٹنگ کرتے ہیں، ان کے بالمقابل ان کے ذریعے انسان زیادہ چست رہ سکتا ہے، زیادہ چاق و چوبند رہ سکتا ہے، پھرتیلا رہ سکتا ہے اور صحت مند رہ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ نہیں، نہ کھانے پر پابندی، نہ واکنگ، نہ رننگ، کچھ نہیں۔ انسان کے اخلاق اچھے ہو جائے، سوچ اچھی ہو جائے اور گمان اچھا ہو جائے، جس کا نتیجہ میڈیکل سائنس بتا رہا ہے کہ یہ نکلتا ہے انسان واکنگ نہ کرے، ڈائٹنگ نہ کرے، لیکن اس کی صحت بہت اچھی رہے۔ اور یہ تحقیق کرنے والوں کی جو ٹیم تھی، اس کی نگراں ڈاکٹر لینڈا سولبنگ، اس کا کہنا ہے کہ ہم نے 170 لوگوں پر تحقیقات کی تو پتا چلا کہ اچھے اخلاق سے ایک خاص خلیہ چینج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی جائے تو مکہ کی زندگی میں جگہ جگہ آپ کا اخلاق دکھائی دیتا ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے تشریف لے جاتے، اس راستے پر ایک بڑھیا اپنی دوسری منزل کی چھت سے کچرا پھینکتی تھی، انتظار میں رہتی اور کچرا پھینکتی۔ بہت عرصہ اسی طرح گزر گیا، ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کچرا نہیں پھینکا گیا ہے تو آپ واپس پلٹے اور پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی جو مجھ پر کچرا پھینکتی تھی؟ بتایا کہ وہ 2 دن سے بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مکان پر تشریف لے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئے اور پھر اس کے گھر میں جھاڑو دی اور کچرا صاف کیا، کچرے کو صاف کر کے کچرا پھینکنے کی جگہ لے جا کر پھینکا، پھر اس کو پانی پلایا اور بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کی طبیعت ماں جی کیسی ہے؟ اس نے پوچھا کون؟ کہا کہ میں محمد۔ کہا کہ اگر واقعی تو محمد ہے تو مجھے کلمہ پڑھا لے، مسلمان ہو۔ یہ ہے وہ کہ دشمن دوست ہو جائے۔ ایک اور بڑھیا مکہ چھوڑ کر اس ڈر سے جا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کر کہیں اس پر سحر نہ ہو جائے۔ کفار نے مشہور کیا ہوا تھا کہ آپ کا اگر کوئی کلام سن لے، بات سن لے تو اس پر جادو ہو جاتا ہے۔ تو ایک بڑھیا اس لیے مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی کہ کبھی آپ کا جادو مجھ پر بھی ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا مکہ سے باہر کی طرف جا رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ سامان ہے جو اٹھایا نہیں جا رہا ہے۔ آپ نے بڑھ کر اس سے وہ سامان لیا اور پوچھا ماں جی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بیٹا تو بڑا نیک ہے، اس زمانے میں کون کسی کی خبر لیتا ہے، چلتے ہیں۔ آہستہ آہستہ باتیں کرتی چلی جا رہی تھی، سارے راستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتی گئی کہ مکہ میں ایک نوجوان ایسا آیا ہے کہ اس کا کلام سن کر لوگ اس کے شہر میں آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے مکان پر پہنچ گئی کسی قریبی قریے میں۔ وہاں پہنچ کر آپ نے اس کا سامان رکھا اور جب پلٹ کر جانے لگے اس نے پوچھا بیٹا تو
تو نے میرے ساتھ اتنی بھلائی کی ہے، یہ تو بتا جا کہ تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ماجی میرا نام محمد ہے۔ اس نے کہا وہی محمد جس کے بارے میں میں بات کرتی آئی ہوں؟ کہا کہ ہاں وہی محمد۔ کہا کہ اگر تجھ جیسا جادو کرنے والا ہے تو مجھ پر یہ جادو ہوتا رہے، میں تیرا کلمہ پڑھتی ہوں۔ یہ ہے وہ دوستی جسے قرآن کہتا ہے۔ اور یہ صحابہ میں بھی آئی، صحابہ نے کسی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، اچھائی سے دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک آدمی نے منہ پر نازیبا کلمات کہے، برائی کی، اور ماں اور بہن اور باپ تک بات لے گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا ارشاد فرمایا اگر تو سچا ہے تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرما، اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت تیری بخشش فرما۔ اللہ، یہ ہے اخلاق حسنہ۔ احنف بن قیس بڑا مشہور آدمی گزرا ہے عرب میں، اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ اسے کوئی غصہ نہیں دلوا سکتا تھا۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ احنف یاد رکھو، اگر تم مجھے ایک بات کہو گے، یعنی کچھ برا کہو گے، تو مجھ سے 10 سنو گے، یعنی ایک بری بات کہو گے تو 10 بری بات مجھ سے سنو گے۔ تو احنف بن قیس نے کہا کہ تو مجھے 100 بری بات کہہ لے، میں تجھے ایک بھی نہیں کہوں گا۔ اللہ، یہ ہے اخلاق حسنہ۔ احنف کا ایک اور واقعہ آتا ہے کہ وہ راستے میں چلے جا رہے تھے اپنی کسی منزل کی طرف، راستے میں ایک اور آدمی ساتھ ہو لیا، اور سارے راستے وہ احنف کو گالیاں دیتا ہوا گیا، تیرا قبیلہ ایسا، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیری بہن ایسی، تیری اولاد ایسی، اور تیرا معاشرہ ایسا، پتہ نہیں کیا کیا اول پھول بکتا گیا۔ جب دیکھا کہ سامنے شہر آ گیا ہے، بستی آ گئی ہے، تو احنف رک گئے اور کہا کہ بھائی رک جاؤ۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو آگے شہر ہے اور وہاں میرے قبیلے کے لوگ رہتے ہیں، میرے خاندان کے لوگ رہتے ہیں، اگر وہاں پہنچ گئے اور تم نے برائی کی تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، یہاں رک جاتا ہوں، جو کہنا ہے یہاں کہہ لو، تاکہ وہاں جانے کے بعد کوئی بات تمہاری زبان سے نہ نکلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں برا بھلا کہیں یا ماریں اور پیٹیں۔ اللہ، یہ اخلاق۔ حضرت حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کے مکان کے برابر میں ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ یہودی نے جو پرنالہ ہے، جو چھت کا پانی تھا، اس کا پائپ حضرت حسن کی طرف کر دیا، اور خود خیال بھی نہیں، بارش کا اور استعمال کیا ہوا پانی سب حضرت حسن کے صحن میں گرتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی کام سے وہ یہودی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آیا، تو اس کی نگاہ گئی کہ یہ جو دیوار ہے میری، اس دیوار سے سارا گندا پانی حضرت حسن کے صحن میں آ رہا ہے، اور سارا صحن اس سے گندا ہو رہا ہے، آس پاس کی دیواریں بھی خراب ہو رہی ہیں۔ تو اسے احساس ہوا کہ یہ چیز تو غلط ہے، پڑوس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کب سے ہے اور آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت حسن نے کہا مجھے شرم آتی ہے، تم پوچھتے ہو کہ کب سے ہے، تو میں تمہارے پوچھنے پر بتا رہا ہوں کہ 20 سال اسی طرح ہو گئے۔ اللہ، اس نے کہا کہ آپ نے مجھے خبر نہیں کی۔ حضرت حسن نے کہا مجھے پڑوس کا لحاظ آتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر یہی اسلام ہے تو پھر مجھے یہودیت پسند نہیں، آپ مجھے اپنا بھائی بنا لیں اور ایمان قبول کروا دیں۔ یہ ہے وہ چیز، اخلاق سے متاثر ہو کر دشمن دوست بن جاتا ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ مختلف ہے، ہم اخلاق وہاں دکھاتے ہیں جہاں اخلاق کی ضرورت نہیں، اور جہاں اخلاق کی ضرورت ہے وہاں ہم بد اخلاقی دکھاتے ہیں۔ ایک لطیفہ سن لیجئے،
ایک آدمی کے یہاں اس کے دوست احباب آ گئے کچھ ملنے والے. پہلی بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں مہمان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ احادیث سے اور روایات سے پتہ چلتا ہے مہمان عرش کا موتی ہوتا، یعنی اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ساتھ لاتا. لیکن ہم مہمان کو برا سمجھتے ہیں. ایک کنجوس آدمی کے یہاں اس کے دوست وغیرہ آ گئے، وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ ان کو چائے تو پلانی ہی پڑے گی، لیکن دیکھ ایسی چائے بنانا جیسی میں کہتا ہوں. کہا کہ کیسی؟ کہا کہ دودھ اور پتی تو برائے نام ڈالنا، چائے کی پتی اور دودھ برائے نام، بس قسم کھانے، اور شکر بالکل نہیں ڈالنا. اب آپ سمجھتے ہوں گے وہ چائے کیسی ہوگی، یا تو ابلا ہوا پانی یا گلی ہوئی پتی، بس یہی کہیں گے وہ چائے پینے کے لائق تو نہیں ہوگی. ہمارے اخلاق کیسے ہیں یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ہے تو لطیفہ. بیوی نے بہت ہلکی سی پتی رکھ کر برائے نام دودھ ڈال کر پانی ابلا ہوا وہ چائے بنا کر لا کر، شکر اس میں تھی ہی نہیں. اب مہمانوں کے سامنے چائے پیش کی اس نے اپنے دوستوں کے سامنے. جب سب نے کپ ہاتھوں میں اٹھا لیے تو اس نے کہا کہ بھائی غلطی ہو گئی، کسی ایک کپ میں شکر ڈالنا بھول گئے، حالانکہ کسی میں شکر نہیں. تو کہہ رہا ہے کہ بھائی غلطی ہو گئی، کسی ایک کپ میں شکر ڈالنا ہم بھول گئے، لہٰذا جس کسی کے پاس آئے ہم ان سے معافی بھی چاہتے ہیں اور اس سے درخواست ہے کہ وہ بتا دے ہمیں کہ میرے کپ میں چینی نہیں، شکر نہیں. اور ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، جس کے پاس وہ کب جائے گا، کل ہم ود فیملی اس کے یہاں آئیں گے اور مہمان رہیں گے. آپ سمجھتے ہیں ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ سب نے خاموشی سے چائے پی، کسی نے نہیں کہا کہ میرے کپ میں چینی شکر نہیں تھی، بلکہ 2-3 دوستوں نے تو کہا میرے کپ میں شکر بہت زیادہ تھی. یہ ہے اخلاق، جہاں پیش کرنے ہیں وہاں پیش نہیں کیے جاتے. گھر کا ماحول، بازار کا ماحول، ہمارا اپنا معاشرہ سارا ایسا ہی ہو گیا ہے. ایک آدمی بیمار ہوا، اس بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے اہل خانہ نے ڈاکٹر کو بلایا. ڈاکٹر نے دیکھا کہ یہ بیمار تو کچھ نہیں ہے لیکن ذہنی طور پر پریشان ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گھر میں بہت زیادہ شور شرابہ تھا، بچے بیوی سب زور سے بات کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، پھر رہے ہیں. اس نے سوچا کہ اس کو تو آرام کی ضرورت ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے، لہٰذا آپ گھر چھوڑ کر آفس جوائن کر لیں. آپ سمجھتے ہیں آفس جوائن کرنے کا مطلب؟ ہم اتنے ناکارہ ہو گئے کہ آفس میں آرام کرتے ہیں کام کی جگہ، اور جہاں آرام کرنا ہے گھر والوں کے اخلاق ایسے ہو گئے کہ آرام کرنے نہیں دیتے. یہ جب اخلاق ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی نصرت نہیں آتی. کسی نے کہا ہے کہ کسی کو پریشان کر کے، برائی کر کے، اس کو برا بھلا کہہ کر اس کا دل توڑ دیا جائے اور پھر اس سے معافی مانگی جائے تو آسان ہے، بہت آسان ہے. لیکن اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دے اور ہمارا دل ٹوٹ جائے تو پھر اسے معاف کرنا بہت مشکل ہے. جائے کہ کوئی برائی ہمارے ساتھ کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، یہ بہت مشکل کام ہے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق والا ایسا ہے جیسا نبی، یعنی نبی ہوتے ہوتے رہ جاتا. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے حزن عظیم، حزن عظیم کا مطلب ہے، پوری آیت سن لیں، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ صفت ان کو حاصل نہیں ہوتی، یعنی کسی کو حاصل نہیں ہوتی سوائے ان کے جو صبر کرنے والے. صبر کرنے والوں کو یہ صفت حاصل ہوتی ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ ان کو حاصل ہوتی ہے جو نصیب والے ہیں.
حزن عظیم نصیب والے، یعنی اخلاق حسنہ صرف ان میں آ سکتا ہے جو برداشت کرے، صبر کرے، ان میں حلم ہو ان کے اندر. اور پھر دوسرے وہ لوگ جو نصیبے والے ہیں. نصیبے والوں کی تشریح اور تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں حزن عظیم یعنی نصیبے والے سے مراد یہاں جنتی ہے. جو جنتی ہے اللہ اس کو یہ صفت عطا فرما دیتے ہیں، جو جنتی نہیں ہے اس کو یہ صفت عطا نہیں کی جاتی. دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.